السلام علیکم ویورز، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے ویلاگ کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا میرا ویلاگ کا ٹاپک پاکستان کے حالیہ سیاسی منظرنامے سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ہم پاکستان کے سیاست میں ہونے والے دو حالیہ امپورٹنٹ واقعات کا ذکر کریں گے۔ ایک تو سندھ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات، اور دوسرا قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے 35 ممبران قومی اسمبلی کے استعفے قبول کرنے کی بات ہوگی۔ ویورز، لیکن ٹاپک کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ویورز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، اور تاکہ انہیں ہر نہیں آنے والی ویڈیو اپنے وقت مقررہ پر ملے۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ میں جس طرح میں آپ کے سامنے ان دو واقعات کا ذکر کروں گا اور پاکستان کے سیاسی حالات پر آپ کے سامنے تجزیہ پیش کروں گا، اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں بالکل مجھے ضرور بتائیے گا، اور یہ ویڈیو اینڈ تک لازم دیکھیے گا، تو اس میں انشاءاللہ آپ کو کوئی نہ کوئی کام کی بات ملے گی۔ تو چلیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان کا اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ بڑی تیزی سے چینج ہو رہا ہے، بڑی تیزی سے اس میں واقعات ہو رہے ہیں، اور میں یہ بات بڑے وثوق سے کہوں گا کہ اس کی کمزوریاں پہلے کی نسبت آج بہت زیادہ گہرائی میں سامنے آ رہی ہیں۔ ویورز، آپ کو یاد ہوگا کہ ای وی ایم الیکٹرک ووٹنگ مشین پچھلی گورنمنٹ لے کے آنا چاہتی تھی، اور اس کی سب سے مین ریزن تھی وہ یہ تھی کہ اس ووٹنگ مشین کے تھرو، ای وی ایم کے تھرو، جو دھاندلی کا ایک عنصر ہے نا وہ بالکل ختم ہو جاتا، دھاندلی کے شک و شبہات بالکل ختم ہو جاتے، اور اس میں بالکل شفاف جو بھی نتیجہ ہوتا وہ دنیا کے سامنے آ جاتا۔ لیکن اس گورنمنٹ نے وہ ای وی ایم مشینوں کو آنے نہیں دیا۔ نئی گورنمنٹ جب سے آئی ہے اپریل 2022 سے، انہوں نے ان مشینوں کو مخالفت کی اور ان کو آنے نہیں دیا۔ اور اس سے ایک بڑی امپورٹنٹ اور چیز ہوتی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو اپنے ملک کے لیے وہاں دیار غیر میں بیٹھے تڑپ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور ایٹ لیسٹ وہ اپنا ووٹ ڈال کر اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں، ان کا رستہ بند ہو گیا۔ الیکٹرک ووٹنگ مشین کے نہ آنے سے ان کا رستہ بند ہو گیا، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اچھا، میں اپنے ٹاپک ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ کے سامنے ایک کوٹ پیش کروں گا۔ ایک ٹویٹ میں آج پڑھ رہا تھا جس میں کسی نے بڑی خوب بھلے کی بات کی ہوئی تھی کہ دبئی کے زیبرا کراسنگ پر لگا ہوا ٹریفک سگنل پاکستان کے آئین سے زیادہ طاقتور ہے۔ دبئی کے زیبرا کراسنگ پر لگا ہوا ٹریفک سگنل پاکستان کے آئین سے زیادہ طاقتور ہے۔ تقریباً ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ دبئی یا دوسرے ڈیولپڈ ترقی یافتہ ممالک میں قانون کی پاسداری کو بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہے، اور قانون پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جاتا۔ بڑے سے بڑا طاقتور آدمی ہو یا کوئی بہت غریب آدمی ہو، سب کے لیے قانون یکساں ہے۔ لیکن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ دو واقعات اس بات کو بالکل سچ ثابت کریں گے۔ یہ دو واقعات ابھی پاکستان میں ہوئے۔ کراچی میں سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہوئے۔ سب سے پہلے تو گورنمنٹ وہاں پہ پی 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 کی ہے، انہوں نے تاخیر پہ بہت زیادہ استعمال کیے جو کہ نہیں کرنے چاہیے تھے۔ وقت مقررہ پر بلدیاتی انتخابات ہوتے، دودھ کا دودھ پانی ہو جاتا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ جو حق رکھتے تھے وہ جیت جاتے امیدوار، اور جو نہیں اس قابل تھے وہ نہ جیتے، لیکن اس کو ڈیلے کیا گیا، اور ہر دنیا جانتی ہے کہ وہ سیاسی بنیادوں پر ڈیلے کیا گیا، لیکن آخرکار سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں وہاں پر انتخابات کروانے پڑے۔ اب انتخابات وہاں پہ ہو گئے۔ انتخابات ہوئے تو سب سے پہلا جو چیز جمہوریت کی کمزوری اور سیاسی نظام کی کمزوری، جو سب سے پہلی چیز جس نے واضح کی وہ تھی کہ وہاں پہ صرف کراچی کا اگر ایگزامپل لیں تو وہاں پہ مہاجر کمیونٹی تقریباً 50 سے 60% رہتی ہے۔ انہوں نے ووٹ ڈالا ہی نہیں، ووٹ کاسٹ ہی نہیں کیا۔ ایم کیو ایم جو ان کی نمائندہ جماعت سمجھی جاتی ہے، انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، اور مہاجر کمیونٹی نے وہاں پہ ووٹ نہیں ڈالا، اور سرویز کے مطابق 15 سے 25% وہاں پہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ ریٹ رہا، جو کہ لوگوں کی اس سسٹم کے اوپر، اس سیاسی نظام کے اوپر، اس جمہوریت کے اوپر، پاکستانی جمہوریت کے اوپر ایک عدم اعتماد کی بڑی کھلی اور واضح نشانی ہے۔ دوسرا کام الیکشن ہو گئے، بلدیاتی انتخابات ہو گئے، لیکن جو نتائج، یعنی کہ گنتی ہو کے جو نتائج سامنے آنا تھے، ووٹوں کی گنتی ہو کے جو نتائج سامنے آنا تھے، جو چند گھنٹوں میں آنا تھے، وہ چند دنوں کے بعد آئے، یعنی کہ 5 سے 6 دن کی تاخیر سے آئے۔ اس چیز نے لوگوں کے اس شک و شبے کو بڑی تقویت دی کہ اس میں دھاندلی کی گئی ہے، اس الیکشن میں دھاندلی کی گئی ہے۔ پھر جو اس کے رزلٹ تھے وہ بڑے کنٹروورشل تھے۔ رزلٹ میں پی 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 جو کہ سندھ کی ایک مقبول جماعت نہیں ہے، کسی بھی طرح نہیں ہے، کراچی کی تو بالکل بھی نہیں ہے،
اس نے 96 سیٹیں حاصل کی ان نتائج کے مطابق، اور جماعت اسلامی جس نے بہت زیادہ جس میں محنت کی تھی ان سیٹوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی 84 یا 85 سیٹیں ان پہ کامیاب ہوئی. اور پی ٹی آئی جو پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے اور پاکستان کا نوجوان طبقہ جو کہ 50 سے 60% آبادی پر مشتمل ہے، وہ جس کے ساتھ جذباتیت تک جس کو پسند کرتا ہے، پی ٹی آئی کو جذباتیت کی حد تک پسند کرتا ہے، وہ صرف 40 سیٹوں پر کامیاب ہوئی. تو رزلٹ کا دیر سے آنا کنٹروورشل، سیٹوں کا پر کامیابی کا جو ایک تناسب رہا، مطلب کسی کے جو کامیابی کا تناسب رہا وہ کنٹروورشل. اب جب رزلٹ سامنے آیا اور تاخیر ہوئی اور بہت سارے ویڈیو شواہد سامنے آئے جس میں دھاندلی کرتے ہوئے باقاعدہ لوگوں کو پکڑا گیا، تو پھر پی ٹی آئی نے اور جماعت اسلامی نے دوبارہ ریکاؤنٹنگ کا مطالبہ کیا اور ریکاؤنٹنگ دوبارہ شروع ہو گئی. ریکاؤنٹنگ ابھی بہت زیادہ آگے نہیں گئی تھی کہ 6 سیٹوں پر نتائج چینج ہو گئے. ریکاؤنٹنگ کرنے سے جو 6 سیٹیں پی 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 کو حاصل ہو گئی تھیں، وہ ان میں سے 5 سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس چلی گئیں اور ایک جماعت اسلامی کے پاس چلی گئی. تو یہ ان نتائج تبدیل ہونے سے شک و شبہ بہت زیادہ زور پکڑ گیا کہ اس میں دھاندلی کی گئی ہے. لیکن ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ واقعات بڑی تیزی سے چینج ہوئے اور جماعت اسلامی اور پی 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 نے کٹ جوڑ کر لیا اور جماعت اسلامی نے اپنا مطالبہ ووٹوں کو مزید ریکاؤنٹنگ سے اٹھا لیا. اور پی 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 اور جماعت اسلامی نے مشترکہ پریس کانفرنس کی آج، اور انہوں نے یہ ایک بڑی عجیب سی مطالبہ بھی سامنے رکھا، بڑا عجیب سا ایک عندیہ بھی دیا کہ کراچی کو 2 میئرز میں تقسیم کر دیا جائے. ایک میئر جو وہ جماعت اسلامی کی طرف سے ہو، ایک میئر پی 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 کی طرف سے ہو. اب یہ والی جو چیز ہے، یہ اگر تو انتظامی بنیادوں پر کی گئی ہوتی اور اس کی پہلے سے کوئی بات چیت سامنے آ رہی ہوتی، کوئی گراؤنڈ ورک جس پہ کیا جا چکا ہوتا، تو پھر یہ اچنبے کی بات نہیں ہوتی. لیکن یہ سراسر سیاسی بنیادوں پر کیا گیا اور اس میں جماعتی مفاد کو مد نظر رکھا گیا. تو یہ پاکستان کے جمہوری اور سیاسی نظام کے کمزور ہونے کی بہت بڑی ایک اور نشانی سامنے آ گئی. اچھا، یہ سارا کام ہوتا رہا اور اس دوران ویڈیو شواہد منظر عام پر آتے رہے اور اسی دوران کراچی میں امن و امان کا بہت زیادہ مسئلہ بھی پیدا ہوا. پی ٹی آئی کے اور پی 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 کے ورکرز کے درمیان بہت زیادہ ہاتھا پائی، لڑائی جھگڑے بھی ہوئے اور کراچی ایک انارکی سچویشن کی طرف بڑھ گیا. خیر، اب یہ والا واقعہ، اس والے واقعے سے جو بلدیاتی انتخابات کے واقعے سے پاکستان کے سیاسی، جمہوری اور انتظامی بنیاد کی کمزوری بہت واضح ہو کر سامنے آ گئی. تو دوسرا واقعہ اس چیز کو تقویت دیتا ہے، وہ ممبران قومی اسمبلی 35 ممبران قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے، ان کا استعفیٰ قبول کرنا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اچانک. یہ سارے جانتے ہیں کہ 2022 اپریل میں پی ٹی آئی کو گورنمنٹ سے جانا پڑا اور پی ڈی ایم گورنمنٹ میں آ گئی. پی ٹی آئی جو پاکستان کی سب سے اکثریت کی جماعت تھی، اس کو گورنمنٹ سے جانا پڑا اور پی ڈی ایم گورنمنٹ میں آ گئی. اب اس میں بہت ساری یہ واقعہ بھی اٹ سیلف ایک کنٹروورشل ہے. بہت سا اس میں ہارس ٹریڈنگ کے بہت زیادہ شبہ و شبہات موجود ہیں. اس میں سسٹم کو مینیپولیٹ کرنے کے بہت زیادہ شبہ و شبہات موجود ہیں. الیکٹیبلس کی ایک ٹرم ہے جو کہ جمہوری طور پہ ایک مضر ٹرم ہے، وہ اس میں اس چیز کا بڑا مدخل رہا. پی ٹی آئی نے اس گورنمنٹ کو ماننے سے انکار کر دیا. پی ٹی آئی گورنمنٹ سے باہر آئی، انہوں نے اس گورنمنٹ کو ماننے سے انکار کیا، اس گورنمنٹ کو امپورٹڈ گورنمنٹ قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم قومی اسمبلی میں گورنمنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. انہوں نے نئے الیکشن کا مطالبہ کیا اور انہوں نے اب 155 اراکین پی ٹی آئی کے انہوں نے اپنا استعفیٰ اسپیکر قومی اسمبلی کو پیش کر دیا. گورنمنٹ نے استعفیٰ قبول نہیں کیا کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر انہیں استعفیٰ قبول کرنا پڑتا تو 155 سیٹوں پر الیکشن کروانے کا مطلب یہی تھا کہ شاید انہیں پورا جنرل الیکشن دوبارہ کروانا پڑتا. تو الیکشن کی طرف تو جانے سے گورنمنٹ شروع سے ہی گریز ہے. لیکن انہوں نے گاہے بگاہے چیدہ سیٹوں پر الیکشن کروائے اور ان سیٹوں پر الیکشن کروائے جن میں گورنمنٹ کو یہ لگتا تھا کہ وہ والی سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، جس سے ان کی گورنمنٹ مزید طاقتور ہوگی. لیکن واقعات ان کے برعکس نکلے اور ان کی توقعات کے برعکس نکلے اور ان سیٹوں پر بھی پی ٹی آئی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے یہ عندیہ دیا کہ ہم قومی اسمبلی میں دوبارہ واپس جانا چاہتے ہیں، ہم گورنمنٹ کے خلاف عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈسلوج ہو جائے اور نئے الیکشن کی طرف دوبارہ جایا جائے اور سیاسی استحکام تاکہ ملک میں پیدا ہو. جو نئی گورنمنٹ آئے وہ عوامی مینڈیٹ سے آئے اور اس سے سیاسی استحکام پیدا ہو، کیونکہ یہ سارے جانتے ہیں کہ اس وقت معاشی طور پہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، تو سیاسی استحکام اس کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن گورنمنٹ نے ایک دم سے فوراً سے پہلے 35 لوگوں کے استعفے قبول کیے پی ٹی آئی کے، اور یہ وہ لوگ ہیں
جو پی ٹی آئی کے مرکزی لیڈران میں شامل ہیں. ان میں زیادہ تر وہ لوگ 35 لوگوں میں شامل ہیں جو پی ٹی آئی کے مرکزی لیڈران میں. اب اس چیز سے کیا چیز واضح ہوتی ہے؟ اس چیز سے سب سے امپورٹنٹ جو سب سے مین چیز واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ الیکشن نہیں کروانا چاہتی. اس کا یہ مطلب ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سیاسی استحکام نہیں چاہتی. تو یہی وہ گورنمنٹ ہے جو ای وی ایم سسٹم کو ملک میں لانا نہیں چاہتی. الیکٹرک ووٹنگ مشینز کو گورنمنٹ ملک میں رائج نہیں کروانا چاہتی. جمہوری نظام پہ گورنمنٹ کا یا تو اعتماد نہیں ہے یا وہ جمہوری نظام کو اسٹرانگ کرنے میں بلیف نہیں رکھتی. پھر جو اتنا 9 ماہ کے عرصے کے بعد 35 لوگوں کے استعفے قبول کرنے کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ آئین کو کمزور کرنا چاہتی ہے، آئین کو کچھ نہیں سمجھتی، اور سیاسی نظام میں اسٹیبلٹی گورنمنٹ نہیں چاہتی. اب یہ گورنمنٹ نہیں چاہتی ہے، ہمارا نظام ہی اتنا کمزور ہے. یہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ ہمارا نظام ہی اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس میں چور رستوں سے مختلف مینیپولیشنز کر کے گورنمنٹ کو ڈسلوج کیا جا سکتا ہے، سیاسی استحکام کو خراب کیا جا سکتا ہے، تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے، اور جمہوری نظام کو اسٹرانگ نہیں ہونے دیا جا سکتا. اب جو کراچی میں ہوا، جو کراچی میں جس طرح دھاندلی کی گئی، اس کے بارے میں بہت سارے لوگ یہی بات کرتے ہیں، بہت سارے تجزیہ کار یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک ٹریلر تھا. یہی چیز جو ہے وہ بڑے پیمانے پر پنجاب میں اور کے پی کے میں جنرل الیکشنز اور پروونشل الیکشنز میں رپیٹ کی جائے گی. دھاندلی بڑے پیمانے پر کی جائے گی جس میں آپ کے مافیاز اور آپ کے انتظامی حلقے بھی شامل ہوں گے. اور چونکہ ای وی ایم مشین ملک میں موجود نہیں ہیں تو دھاندلی کرنا نسبتاً بہت آسان ہے. تو اب اس سارے واقعات سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جی پاکستان کا نظام بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے، جو کہ شاید شروع سے چلا آ رہا تھا. اس میں کچھ عرصہ اسٹیبلٹی رہی لیکن دوبارہ سے وہ اسی ڈگر پر چل پڑا ہے جو کہ 2008 سے پہلے جس طرح چل رہا تھا. تو اب یہ پاکستان کے مقتدر حلقوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، پاکستان کے سیاستدانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں عوام کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا تب تک پاکستان دوبارہ اپنے معاشی استحکام کے اوپر کے ٹریک پر نہیں چڑھ سکتا. تو یہ چیزیں بہت زیادہ انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سارا سسٹم جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے ٹریک پہ لایا جائے. سیاسی استحکام لانے کے لیے جو کچھ کرنا پڑتا ہے گورنمنٹ کو، جو کچھ کرنا پڑتا ہے دوسری جماعتوں کو، وہ کیا جائے. جمہوریت کے اوپر لوگوں کا اعتماد بحال کروایا جائے اور جلد سے جلد الیکشن کی طرف جایا جائے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. گورنمنٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ عوام میں مقبول ہے اور وہ یہ کہ الیکشن میں کامیاب ہو سکتی ہے تو الیکشن میں جانے میں حرج کوئی نہیں ہے، الیکشن میں جایا جائے. لیکن جو یہ والی صورتحال ہے اس سے نکلا جائے اور عوام کے مینڈیٹ سے گورنمنٹ آئے تب بھی سسٹم آگے بڑھے گا. اس کے ساتھ ہی میں